ایک لمحے کی غلطی، زندگی بھر کا پچھتاوا۔ آمنہ کا شوہر تعلیم یافتہ نہیں تھا اور وہ اکثر اپنے شوہر کی کمی پر خاندان والوں کے سامنے طنز کرتی رہتی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور پڑھی لکھی ہونے پر اسے بہت ناز تھا۔ ایک دن آمنہ ایک شادی میں گئی جہاں اس کا چچا کا بیٹا امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے آمنہ کو دیکھا تو وہ فوراً اپنی بات کہنے پر اتر آئی اور کہنے لگی، میرا شوہر تو جہل اور انگوٹھا چھاپ ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر آمنہ کے شوہر حارث بہت ناراض ہوا اور اس نے اسی وقت اسے طلاق دے دی۔ آمنہ نے پہلے تو خوشی محسوس کی کیونکہ اسے لگا اب وہ اپنے چچا کے بیٹے کے قریب جا کر اپنی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن جب وہ چچا کے بیٹے کے پاس گئی اور شادی کی بات کی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں وجود امریکی نوجوان نے صاف کہ وہ اسے نہیں چاہتا اور حقیقت نے آمنہ کی خوشی کو ختم کر دیا۔ آمنہ نے اپنے آپ سے کہا، میری قسمت ہی پھوٹ گئی، ایسے مرد سے شادی کر کے جو پڑھا لکھا نہیں، مجھے یہ سمجھنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ اگر میری شادی اپنے ہی رشتہ دار سے کرنی ہی تھی تو پھر اتنی تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پورے گاؤں میں آمنہ BA پاس تھی اور اس کے شوہر حارث کے بارے میں یہی رائے تھی کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہے۔ آمنہ کو اپنی شادی پر ہمیشہ شرمندگی محسوس ہوتی، خاص کر جب وہ دوستوں کے ساتھ ملتی اور اپنے شوہر کی باتیں کر کے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ شادی کے صرف 6 مہینے گزرے تھے لیکن آمنہ آج تک حارث کی عزت نہیں کر پائی تھی۔ حارث ایک محنتی کسان تھا، ہر چیز میں کوئی کمی نہیں تھی اور گھر کے سارے کام وہ بڑی محبت اور صبر سے کرتا تھا۔ آمنہ کے گھر میں ملازمہ موجود تھی جو تقریباً تمام کام کروا لیتی تھی اور حارث ہمیشہ آمنہ کی خواہشات کو اہمیت دیتا، لیکن آمنہ کے غرور نے اسے یہ سمجھنے نہیں دیا کہ حارث کی محبت کی قدر کرے۔ آمنہ کی ساس بھی سخت مزاج تھی اور اکثر کہتی، تم ابھی تک گھر کے کام میں ہاتھ کیوں نہیں؟ کام ہی کروانا تھا تو کسی اور لڑکی کو لے کر آتے جو گھر کے کام کرے اور آپ کی خدمت بھی کرے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں وہ کام نہیں کرتی جو مجھے پسند نہ ہو۔ ساس نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور حسین لڑکی صرف تم ہو۔ بہت سی لڑکیاں ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ آمنہ کے غرور اور تعلیم پر ناز نے حارث کی محبت کو بھی چھوٹا سا دکھ پہنچایا، لیکن حارث ہمیشہ صبر سے کام لیتا رہا۔ آمنہ نے لاہور کے واقعہ کے بعد اپنے دل میں کچھ امیدیں پیدا کر لیں، لیکن حارث کے ساتھ جھگڑوں اور اس کی محبت کے درمیان مسلسل تضاد اسے پریشان کر رہا تھا۔ لاہور سے واپس آ کر آمنہ کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی میں اسے کبھی سکون نہ ملے۔ حارث ہمیشہ اس کے غرور اور نفسیانہ رویے کو برداشت کرتا رہا، لیکن آمنہ کے دل میں اپنی تعلیم اور خوبصورتی پر فخر اسے حارث کی محبت کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک دن آمنہ کی ملاقات حارث کے دوست فاروق سے ہوئی جو امریکہ میں رہتا تھا۔ فاروق نے اپنی زندگی کے قصے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سنائے اور آمنہ ان کہانیوں میں کھو گئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر امریکہ کا موقع ملے تو شاید وہ اپنی زندگی کو نیا رخ دے سکتی ہے۔ فاروق نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہے اور بہت خوبصورت لڑکی کے انتخاب کی کوشش کر رہی ہے۔ آمنہ کے دل میں جذبات نے ایک نئی لہر پیدا کی، لیکن حارث کی محبت اور صبر اسے واپس کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد آمنہ اور حارث کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے بڑھنے لگے۔ ہر بات پر آمنہ حارث کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کرنے لگی اور حارث جو ایک صابر اور محنتی شخص تھا اس صبر کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ آمنہ نے حارث سے کھلے عام کہا، اگر میں اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں تو شاید مجھے کوئی اور راستہ اپنانا پڑے۔ حارث نے صبر سے کہا، میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں لیکن جو فیصلے تم کرو گی
اس کے نتائج بھی تمہیں خود بھگتنا ہوں گے۔ آمنہ کے دل میں اپنے فیصلے پر غرور اور اپنے خوابوں کی روشنی نے حارث کی نصیحت کو دبایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فاروق کے قریب جانے کی کوشش کرے گی اور اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دے گی۔ کراچی کے لیے روانگی کا پروگرام بنایا گیا تاکہ وہ وہاں جا کر فاروق سے اپنے رشتہ کی بات کر سکے۔ کراچی پہنچ کر آمنہ نے محسوس کیا کہ شہر کی روشنی اور مصروف زندگی نے اس کے دل کی گھٹن کو کچھ کم کر دیا ہے، لیکن فاروق کی حقیقت اور اس کے جذباتی رویے نے آمنہ کو دوبارہ حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ فاروق نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اور آمنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آمنہ نے سوچا کہ اس کی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا خمیازہ اب اسے خود بھگتنا ہوگا۔ اس نے محسوس کیا کہ حارث کی محبت اور صبر کی قدر کرنے میں اس کی بڑی کمی تھی اور اپنے غرور اور تعلیم پر ناز کی وجہ سے اس نے اپنے مستقبل کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ آمنہ کا شوہر حارث ایک عام انسان تھا لیکن دل سے بہت محبت کرنے والا۔ آمنہ ہمیشہ اپنی تعلیم اور خوبصورتی پر فخر کرتی اور حارث کو فیملی کے سامنے کم تر سمجھتی۔ ایک دن آمنہ نے شادی میں حارث کے خلاف باتیں شروع کر دی تھیں اور حارث کی صبر کی حد ختم ہونے کے قریب تھی۔ آمنہ نے کہا، میرا شوہر جہل اور انگوٹھا چھاپ ہے، میں کسی بہتر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حارث کا دل ٹوٹ گیا لیکن اس نے صبر سے سنا اور پھر خاموشی سے فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ آمنہ کو اس کی مرضی دے دی جائے۔ اس نے کھڑے کھڑے آمنہ کو طلاق دے دی۔ آمنہ پہلی بار خوش ہوئی اور فوراً اپنے چچا کے بیٹے کے پاس گئی جو امریکہ سے آیا تھا، لیکن وہاں اسے سخت حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے پایا کہ فاروق جو امریکہ سے آیا تھا اس کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ آمنہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی اور اس کے دل میں احساس ہوا کہ اس نے اپنی جلد بازی اور غرور کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ اپنے فیصلے پر آمنہ نے غصے اور ندامت کے درمیان جھولتے ہوئے حارث کے گھر واپس جانے کا سوچا، لیکن حارث نے پہلے ہی اپنی محبت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے وہ سبق سکھا دیا تھا جو اسے خود سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ حارث نے اپنی محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی اور اس نے گھر کے ہر معاملے میں اس کی قدر کی۔ حارث کی صبر اور محبت کے باوجود آمنہ نے اپنی غلطیوں کو سمجھنا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا کہ تعلیم اور خوبصورتی پر غرور کرنا اور شوہر کی قدر نہ کرنا زندگی کے سب سے بڑے نقصانات میں سے ہے۔ آمنہ نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ حارث کی محبت اور قربانی کو سمجھے گی اور مستقبل میں اپنی زندگی میں ایسے غلط فیصلے نہیں کرے گی۔ آمنہ نے حارث کی محبت اور صبر کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، لیکن دل میں غرور اور خود پسندی کی باقیات اب بھی موجود تھیں۔ وہ اپنے فیصلوں پر نادم تھی لیکن اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوا۔ حارث نے آہستہ آہستہ آمنہ کے دل کی دیواریں توڑنا شروع کی۔ اس نے دکھایا کہ ایک شوہر کی محبت اور قربانی کبھی کم نہیں ہوتی اور جو شخص اپنی محبت میں ثابت قدم ہوتا ہے وہ سب کے لیے مثال بنتا ہے۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ اس کی جلد بازی اور غرور نے اسے کتنی بڑی تکلیف دی ہے اور کس طرح اس نے اپنے بچے کو ضائع ہونے کا سبب بن کر زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ اب آمنہ سمجھ گئی تھی کہ حقیقی خوشی صرف تعلیم یا خوبصورتی میں نہیں بلکہ محبت، عزت اور سمجھداری میں ہے۔ اس نے حارث کے ساتھ بیٹھ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں حارث کی محبت اور صبر کو اولین ترجیح دے گی۔ حارث نے بھی آمنہ کی اس ندامت کو دل سے قبول کیا اور کہا، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن اپنی محبت اور اعتماد کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ اس نے سمجھا کہ سچائی اور محبت کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اس واقعہ کے بعد آمنہ اور حارث نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ آمنہ نے حارث کی قدر کرنی سیکھ لی اور دونوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ آمنہ کی تعلیم
اور خوبصورتی اب صرف غرور کا ذریعہ نہیں بلکہ حارث کے ساتھ زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور قربانی کی قدر کرنا ضروری ہے۔ غرور اور جلد بازی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کو برباد کر سکتی ہے اور ہر غلطی سے سبق سیکھ کر زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔